سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں ان من نعم اللہ علی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی وفی یومی وبین السحر ونحری، یہ نعمت ہے کہ جس دن میرے پاس تھے اور میری ہی باری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریق لعاب کو اللہ نے جمع کیا۔ دخل علی عبد الرحمن، اسی وقت ظہر سے پہلے ہی چاش کے وقت عبد الرحمن تشریف لائے جو سیدہ عائشہ کے بھائی ہیں، وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ، اور عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی، وَأَنَا مُسْنِدَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک لگوائے ہوئی تھی، وَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہے ہیں، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكُ، میں نے پہچان لیا کہ اللہ کے رسول مسواک پسند کرتے ہیں، فَقُلْتُ آخُذُهُ لَكَ، میں نے پوچھا سرتاج رسول سے میں مسواک آپ کے لیے لوں، فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ النَّعَمْ، آپ نے اپنے سر مبارک سے اشارہ کیا جی ہاں، فَتَنَاوَلْتُهُ، میں نے وہ مسواک لی، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، لیکن آپ اس کو چبا نہیں سکے، وَقُلْتُ أُلَيِّنُهُ لَكَ، اللہ کے رسول میں نرم کر دوں، فَأَشَارَ بِرَأْسِ النَّعَمْ، تو آپ نے اشارہ کیا اپنے سر مبارک سے جی ہاں، فَلَيَّنْتُهُ، میں نے اس کو چبا کے اس کو نرم کیا، وَأَمَرَّهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ أَوْ عُلْبَةٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مسواک کو کیا اور آپ کے سامنے ایک پیالہ پڑا تھا، فجعل يدخل يديه في الماء، آپ اپنا ہاتھ پانی میں لے جاتے، فيمسح بهما وجهه، اور اپنے چہرے مبارک پہ پانی لگاتے، يقول لا الہ الا اللہ، اور آپ کی زبان پہ یہ الفاظ تھے لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ثم نصب یدہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو کھڑا کیا، فجعل یقول، اور آپ یہ کہنے لگے فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، رب کے پاس مجھے جانا ہے، حتی قبض ومالت یدہ الشریفہ، اور اسی وقت آپ کا ہاتھ جو کھڑا تھا وہ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فلما مات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلے گئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی وَكَرْبَ أَبَاهُ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان سے یہ الفاظ بولنے لگی یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، صحیح بخاری کی روایت ہے 4462، اے میرے ابا جان آپ نے رب کے فرمان پہ لبیک کہا، یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، اے پیارے ابا جان جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جگہ بنا دیا، یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، جبریل کو آج کون بتائے گا، فلما دفن قالت فاطمة علیہ السلام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مکمل ہوئی تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی یا انس، اے انس رضی اللہ عنہ، اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ التراب، کیسے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مٹی ڈالی، کیسے تم نے اس کو برداشت کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ میں پھیلی، ابن رجب بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر کتنے لوگ بیٹھے تھے اور بیٹھے ہی رہ گئے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَلَمْ يُطِقِ الْكَلَامَ، اور کتنوں کی زبان بند ہوگی کہ بات نہیں کر سکتے تھے، اور بعض نے تو کلی طور پہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان ابا بکر رضی اللہ عنہ دخل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاته، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات کے بعد تشریف لائے،
فوضع فمه بین عینیہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مبارک آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ اپنے ہونٹ رکھے، ووضع یدیہ علی صدغیہ، اور آپ کے دونوں کانوں کی جگہ پہ اپنے ہاتھ رکھے، وقال و نبیہ و خلیلہ و صفیہ، اے اللہ کے چنیدہ، اے اللہ کے پیغمبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا طبت حیا و میتا، اللہ نے آپ کو زندہ بھی پاکیزہ بنایا اور اپنے پاس لے جانے کے بعد بھی آپ کو پاکیزہ بنایا۔ سیدنا عمر نے تلوار نکالی، جو کہے گا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سیدنا ابو بکر کہنے لگے عمر اجلس، بیٹھ جاؤ، لیکن عمر کھڑے ہیں۔ فتشہد ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا۔ فمال الیہ الناس، لوگ متوجہ ہوئے۔ فقال اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، آج جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور ساتھ ہی اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر الا يتلاها، جو ہی یہ آیت صحابہ نے سنی تو سب یہ آیت پڑھنے لگ گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما هاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان رسول اللہ يركب ابو بکر ردیفہ، جب ہجرت کی تو اللہ کے رسول سواری پہ سوار تھے اور پیچھے سیدنا ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ اکٹھے مدینے میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں فما رأيت يوما قط انور ولا احسن من يوم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر المدینہ، میں نے آج تک ایسا کوئی دن خوبصورت نہیں دیکھا، اتنا روشن، وہ دن جس دن اللہ کے رسول ابو بکر کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ وشہدت وفاتہ، اور جب مجھے پتہ چلا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، فما رأيت يوما قط اظلم ولا اقبح من اليوم الذي توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيه، میں نے اتنا تاریک دن کو نہیں دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے۔ ابو زوائب الحزلی بیان کرتے ہیں قدمت المدینہ، میں اسی وقت مدینہ آیا، وَلِأَهْلِهَا ضَجِيجٌ بِالْبُكَاءِ كَضَجِيجِ الْحَجِيجِ أَهَلُّوا جَمِيعًا بِالْإِحْرَامِ، پورے مدینے والے اس وقت رو رہے تھے، اور اس طرح جس طرح حاجی اکٹھے تلبیہ پڑھتے ہیں۔ فقلت ما، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ قالوا قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت 4466، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توفی وهو ابن 63، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت جب ہوئی آپ کی عمر 63 سال تھی۔